نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن وائل بن حجر أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا به على منكبيه وهذا إبهاميه وسنيه ثم كبر رواه أبو داود وفي رواية له يرفع إبهاميه إلى شهمة أذنيه وعن قبيصة بن قلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه رواه الترمذی وابن ماجہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے باب و صفت الصلاۃ کی فصل ثانی سے صرف 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ پہلی حدیث وائل ابن حجر سے ہے کہ انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب آپ کھڑے ہوئے نماز کے لیے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، یہاں تک کہ وہ دونوں ہاتھ دونوں موڑھوں کے مقابل آ گئے۔ موڑھا یہ ہاتھ اس طرح سے اٹھے، وہذا ابہامے، اور آپ کے دونوں انگوٹھے، ابہام انگوٹھا کو پڑھیں، آپ کے دونوں انگوٹھے یہ مقابل میں آ گئے دونوں کانوں کے۔ یہ جب ایسا ہو گیا اب آپ نے اللہ اکبر کہا، کبرا یعنی اللہ اکبر کہا۔ رواہ ابو داؤد، یہ کلمات طیبات جو آپ نے سنے اسے ابو داؤد شریف میں روایت کیا گیا، اور انہی سے ایک روایت ہے، یعنی وائل ابن حجر سے ایک روایت ہے کہ وہ یرفع ابہامہ الی شہمۃ اذنہ، کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھاتے تھے اپنے دونوں کان کی لوؤں تک۔ یہاں الفاظ بدلے ہوئے ہیں، بات وہی ہے، الفاظ سے بدلے ہوئے ہیں، معنی نہیں بدلتے، الفاظ بدلے ہوئے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی تفصیل آ جاتی ہے۔ دوسری حدیث قبیصہ ابن حلب سے ہے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤمنا، ہماری امامت فرماتے تھے۔ کیا کہنا صاحب، جو نبیوں کے امام ہیں ان کی امامت فرماتے تھے۔ یہ کتنی خوش نصیب جماعت تھی جنہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع۔ یہ ضرور ہے کہ ان کا امتحان بہت سخت تھا، اس لیے کہ ان کے درجے بہت اونچے تھے، اور جو اونچے درجے والے ہیں ان کا امتحان بھی سخت ہے۔ اتنا اونچا کوئی ہوا نہیں جتنے اونچے صحابہ ہوئے۔ یہ سچ ہے کہ ان کا امتحان بہت سخت ہے، اسی لیے ان میں کوئی مہاجر ہوا کوئی انصار ہوا، کسی کو اپنا گھر بار سب چھوڑنا پڑا حضور کی محبت میں اور دین کی محبت میں۔ تو کچھ لوگ تھے جو ان کی راہ میں بچھ گئے، فرش راہ ہوئے، پلکیں بچھا دی، دل کے دریچے سب کھول دیے انہوں نے۔ اور وہ باؤ بھگت کی مہاجرین کی کہ رہتی دنیا تک تو اسے بھلایا نہیں جا سکتا، کیسے بھلائیں؟ ہمیں تاریخ میں ایسی کہیں کوئی روایت ملتی نہیں، جب ہم تاریخ عالم کو پڑھنے جاتے ہیں ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی، لیکن کتنے خوش نصیب تھے کہ انہوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ صحابہ کہتے ہیں حضور سے اچھا کوئی پڑھنے والا نہیں، جس وقت آپ پڑھتے لگتا تھا روح پرواز کر جاتی، اسی بات ہی گم ہو جاتا تھا، حضور سے اچھا کوئی پڑھنے والا نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اپنے غلاموں کا دل رکھنے کے لیے کبھی کبھی حضور ان سے پڑھواتے تھے اور ان کی قرات سنتے تھے، کہہ کے سنتے تھے کچھ پڑھو۔ حضور آپ کے سامنے کیا پڑھیں، آپ پڑھتے کتاب اتر رہی ہے۔ نہیں ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں حکم ہے کہ ہم سنیں، ان کا دل رکھتے تھے تو پڑھتے تھے۔ حضور کے چہرے مبارک کی زیارت بھی کرتے جاتے تھے، پڑھتے بھی جاتے تھے، یہاں تک کہ جب بعض آیتوں سے گزرتے ہو تو دیکھتے کہ آپ کے چشمان مبارک سے آنسو بہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آج قرآن پڑھ نہیں رہے ہیں، خوب جم کے پڑھ رہے ہیں،
یہ نہیں کہ آج قرآن کو حفظ نہیں کر رہے ہیں، بہت اچھی طرح سے حفظ کر رہے ہیں، بہت اچھی طرح سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھے حافظ بھی ہیں، اچھے قاری بھی ہیں، خوش حواس بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پڑھنے میں جو درد چاہیے وہ نہیں ہے. یہ قرآن درد کے ساتھ اترا ہے. صحابی کہتے ہیں کہ میں دیکھتا جاتا تھا اور قرآن پڑھتا جاتا، دیکھا کہ چشمان مبارک سے آنسو برس رہے ہیں، اور خود حضور نے روکا کہ بس. اسی لیے ایک صاحب بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، اور یہ حضور کا بہت بڑا معجزہ ہے قرآن، سب سے بڑا معجزہ یہی ہے، قرآن ہی ہے. ان کا وقت بیدار تھا، نصیبہ جاگ رہا تھا، ان کا سرکار کی زیارت ہوئی خواب میں. قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے. فرمایا یہ تو تمہارا قرآن پڑھنا بہت اچھا ہے، بہت اچھا پڑھتے ہو، لیکن اس میں درد کہاں شامل ہے؟ دیکھو اس میں درد شامل ہونا چاہیے. درد کے ساتھ قرآن اترا ہے، دل کا درد مند ہونا ضروری ہے. اور وہ درد ایسا ہے کہ ساری انسانیت کے لیے درد ہے، خاص طور سے مظلومین کے لیے اور مقہورین کے لیے وہ درد ہے. پاکستان کا ایک احمد جنرل ہوا ہے آصف منیر کر کے، وہ کیا کہتا ہے، میرے ایک پاکستانی کی قیمت پورے افغانستان سے بہتر ہے. یہی سیکھا ہے آپ نے مسلمانوں کے گھر میں، تو یہی سکھایا گیا ہے. ساری انسانیت کا درد آپ کے سینے میں کیوں نہ ہوا؟ اتنے احمق تو ان کے جنرل ہیں اور یہ حکومت کر رہے ہیں. اتفاق سے انہیں احمقوں کے حصے میں سب کچھ آیا ہے. یہ بیان کریں کس قدر احمقانہ بیان ہو. آپ نے $500 میں مجاہد نہیں بیچے تھے؟ آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ ہی بناتے تھے، آپ ہی بیچتے تھے. امریکہ ہی بناتا تھا مجاہد، اور اس کے بنائے ہوئے مجاہد کو خریدے گا کون؟ وہ خود ہی خریدتا تھا. اسی طرح وہ اور جو سائنسدان کیا کرتا تھا، رفیہ یا کچھ نام اس کا تھا، اس کو پکڑ کے امریکہ کو دے دیا. اسے 60 سال کی سزا ہو گئی، آج تک اس کو چھوڑا نہیں سکے. تو پاکستانیوں کا درد ان کو اتنا ہے. کیوں اتنی اونچی بات کرتے ہو؟ جس کی اونچائی تک تم جو ہے قیامت تک نہ پہنچو. اتنی اونچی بات. انسان وہ ہے جو پوری انسانیت کا درد رکھتا ہے، خاص طور سے وہ بندے جو مظلوم ہیں، مقہور ہیں، بے جگہ ہیں، بے امان ہیں، ان کا درد. اور یہی حضور نے سکھایا. جسے انسان کا درد نہیں ہے وہ انسان ہے ہی نہیں، صرف آپ کو پاکستانی کا درد ہے. یہ سکھایا ان کے گھر والوں. کیا ہے تمہارے گھر میں اسلام؟ تم تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان. سید منیر آصف کہا جاتا ہے. مسلمان ہونا پہلے بتاؤ. اتنی احمقانہ گفتگو، اتنی بے راہ روی، اتنی بے لگامی، اتنی جہالت. کوئی لگام ہے آپ کو؟ غلامی میں کہاں کچھ سکھ ہوتا ہے؟ نظر آتے نہیں بے پردہ حقائق، آنکھ جن کی ہوئی محکومی اور تقدیر سے. پہلے مغرب کی غلامی سے خود کو آزاد کر لو، اور ڈالر کی محبت پہلے کم کرو حکومت کی، پھر سب کی سب ادھر ادھر کی باتیں کرنا. مرے جا رہے ہو ڈالر کے لیے، پیچھے جا رہے ہو ڈالر کے لیے، اقتدار کے لیے، ادھر ادھر لمبی چوڑی باتیں رہ گئی. تو باتیں بنانا ہی تمہارا دھندا ہو گیا. عرض کر رہا تھا، یہ کہتے ہیں حضور نے ہماری امامت فرمائی. اسی سے شروعات آیا. کتنے خوش نصیب تھے جن کی امامت خود حضور نے فرمائی. کہتے تھے 50-60 آیتیں حضور پڑھ جاتے تھے، ہم کو کچھ لگتا ہی نہیں لگتا تھا کہ اور پڑھیں تو اچھا. بہت عمدہ پڑھتے تھے، سب اسی میں گم ہو جاتے تھے. پردہ نشین خواتین اپنے گھروں سے سنتی تھی اس کو. یہ کون سی سورہ حضور پڑھ رہے ہیں؟ آواز بلند تھی کافی. وہ معجزہ تھا حضور کا بغیر مائک کے. تو جب یہ تذکرہ کرتا ہوں تو روح پڑتی. یہ بھی ایک اللہ کے بندے تھے، حضور نے ان کی امامت فرمائی. آج جو امام ہے بس اللہ رحم کرے، ہمارے جیسے گرے پڑے. کیا بتاؤ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، کیا بتا سکتے ہیں بیچارے 2 رکعت کے امام. لیکن ہم نہیں ملتے تو ٹھیک ہے، یہ تو چلے گا کام کسی طرح سے، کام تو کیسے بھی چلانا ہے. تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور ہماری امامت فرماتے تھے. فَيَأْخُذُ شِمَالُهُ بِيَمِينِهِ، تو اپنا سیدھا دستے مبارک، سیدھا ہاتھ نے الٹے ہاتھ پر رکھتے تھے جیسے باندھتے تھے جب امامت فرماتے، ہاتھ بندھا رہتا تھا. وہ اتنے روایت کیا. اب یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے یہ صحابہ حضور کی ایک ایک نقل و حرکت کو بہت غور سے دیکھتے رہتے، اور دیکھنے کا حکم تھا کہ کوئی ادا ایسی نہ ہو کہ رہ جائے، ہم سب دیکھ لیں. اچھا صرف انہیں دیکھنے کا شوق نہیں تھا، کرنے کا بھی شوق. اتنا ہی شوق تھا کرنے کا جتنا دیکھنے کا. جو دیکھتے تھے کرتے تھے. صرف سننے کا شوق ان کو نہیں تھا، سنانے کا بھی شوق تھا. انہیں نے تو سنایا، تب تو ہمارے تک علم آیا. اب آج تو سن کے چلے گئے، ان کو بھی ان کو کچھ یاد نہیں کیا سنائیں گے جا کر کے. یہ گھر والے کو نہیں سناتے کہ ہم نے آج یہ سنا.
ان کو خود ہی کچھ یاد نہیں ہے، ابھی جائیں گے وہ دروازے تک بول جائیں گے، سنانے کا بھی اتنا شوق۔ اسی لیے جب یہ عرب تجارت کے لیے بھی جاتے تھے تو ان کا پہلا مشن جو ہے حضور کا دین پہنچانا تھا، پہلا مشن یہ تھا۔ ہاں تو پھر پہلا مشن ڈالر کمانا، ریال کمانا، پاؤنڈ کمانا، شلنگ کمانا، وہی کمانا جو سب یہاں رہ جائے۔ ارے وہ بھی کماؤ جو یہاں سے لے کے قبر میں بھی جا سکو، وہ بھی کچھ کما لو۔ یہاں جو کچھ کمائے سب یہی رہے گا، یہاں کی کوئی چیز 20 گز کفن کے علاوہ نہیں لے جا سکتے آپ، اگر وہ بھی قسمت سے مل گئی تو۔ اتنوں کو تو کفن بھی نصیب نہیں ہوا، اتنوں کو دفن بھی نصیب نہیں ہوا، کسی کو معلوم نہیں کہ ان کا مزار کہاں ہے۔ تو قسمت سے ملتا ہے کفن بھی اور دفن بھی، یہاں سے کچھ نہیں۔ تو جو یہاں سے نہیں لے جا سکتے اس سے محبت ہے، اور جو لے جا سکتے ہیں اس سے محبت نہیں۔ بہت کم لوگ ہیں وہ اللہ والے ہیں جو یہاں سے لے جا سکو اس سے محبت ہے۔ علم یہاں سے لے جا سکو گے آپ، عمل یہاں سے لے جا سکو گے جو دین کے لیے آپ کر رہے ہیں، اور جو برائی کر رہے ہو وہ بھی لے کے جانا۔ اسی لیے لوگوں نے کہا کہ اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں یعنی آخرت میں اپنے انگارے ساتھ لاتے، گناہ لے کے جاتے ہیں، وہ آگ بن کے انہیں جلاتا ہے اور سانپ بن کے کاٹتا ہے ان کو۔ کچھ دین کے لیے بھی کر لو بابا، ابھی موقع ہے۔ بھلے کسی کو چائے پلا دینا، کچھ نہیں ہوتا نا، چائے پلا دینا، ایک کھجور دے دینا اس کو، کچھ نہیں ہوتا نا، ایک کھجور اس کو دے دینا، وہ بھی نہیں ہوتا ایک گھونٹ پانی پلا دینا، کسی اندھے کو پکڑ کے راستے پر ڈال دینا، کوئی تکلیف دے راستے میں چیز پڑی اس کو اٹھا دینا، کچھ کرو آخرت کے لیے، وہ ضروری ہے۔ الحمدللہ یہ 2 حدیثیں ہو گئی ہیں، تیسری حدیث جو آ رہی ہے وہ کل انشاءاللہ سنیں گے، اس میں تفصیل ڈیٹیل ہے۔ ویسے آپ پہلی فصل میں وہ حدیث سن چکے ہیں، لیکن میں بتا چکا ہوں کہ صحابہ ایک چیز چھوڑنے کی بھی عادی نہیں ہے، اس میں کچھ بہت نئی چیزیں لائے ہیں، اس لیے وہ آئے گی حدیث، تو اس میں ڈیٹیل ہے، کافی تفصیل ہے، اسی لیے اس کو کل کے لیے رکھ دیا۔ ہم آپ کل زندہ رہیں گے اور اللہ نے نیک توفیق دی تو بیٹھ کے ہم سنا دیں گے، آپ سن لیجیے گا اور زمانہ سن لے گا، پھر اللہ سے بھیک مانگیں گے، توفیق مانگیں گے، اللہ جو کچھ سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس پر چلنے کی توفیق دے، جینے اور مرنے کی توفیق دے۔